تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اے مولا تو نے جب ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم کھانے کے لیے کیا کریں گے، پینے کے لیے کہاں سے لائیں گے، سونے کے لیے کہاں جائیں گے، اور جو تمام امور عامہ ہیں زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ان کو کیسے ہم پورا کریں گے، ان کو کیسے کریں گے؟ تو دراصل ہم نے اسلام کے صرف ایک پہلو کو دیکھا ہے، دوسرے پہلو پہ نظر نہیں دوڑائی۔ دراصل اسلام جو ہے صرف اور صرف کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، یا صرف داڑھی ٹوپی کا نام اسلام نہیں ہے، صرف مدرسے اور مسجد کا نام اسلام نہیں ہے، یا صرف خانقاہ کے کسی پہلو کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جتنے بھی ادیان آئے سب کے مجموعے، اور زندگی پہ جو کچھ ہو سکتا تھا، ہو رہا ہے، جو ہوگا، اس سب کو اچھی نیت کے ساتھ کرنے کا نام دین اسلام ہے۔ اور اس نیت کو اچھے طریقے سے عمل میں لانے میں دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہم لوگوں کو لین دین کرتے ہیں، معاملات کے ساتھ زندگی کو گزارتے ہیں، اور ایک جو ہے مخصوص طریقے سے رب کی بارگاہ میں سارا ٹائم نکال کے سر بسجود ہوتے ہیں، یعنی وہ عبادت خاصہ ہے، اور یہ خدمت جو ہے یہ خدمت خاصہ ہے۔ اور جب ہم اس کو علماء سے پوچھتے ہیں کہ صاحب خدمت کا کیا ثواب ہے، تو علماء فرماتے ہیں خدمت کو عبادت ہی کہتے ہیں، خدمت کا دوسرا معنی عبادت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سہولت دی، کہا تم کھانا کھاؤ صرف نیت کر لو میں عبادت قبول کر لوں گا، تم صرف نیت کرتے جاؤ، تم صرف نیت کرتے جاؤ، اچھی نیت کر لو، تم کپڑے پہنو گے تو تمہیں عبادت کا ثواب دوں گا، تم پانی پیو گے تو میں تمہیں ثواب عبادت کا دوں گا، تم روزہ رکھو گے میں تمہیں عبادت کا ثواب دوں گا، تم حج کرو گے میں تمہیں عبادت کا ثواب دوں گا، میں تم زکات دو گے میں تمہیں عبادت کا ثواب دوں گا، لیکن اس کے علاوہ بھی ماں باپ کو ایک لقمہ محبت سے کھانے کا کھلا دو میں تمہیں عبادت میں قبول کر لوں گا، تم اپنے بھائی بہنوں کو مسکرا کر دیکھ لو میں تمہیں عبادت میں قبول کر لوں گا، معابدین میں قبول کر لوں گا، یہاں تک کہ میری مخلوق میں تم نے میری رضا کے لیے اگر کسی کو ایک وقت پانی پلا دیا تو میں تمہیں اب تمہیں اپنی رضا کا عابد میں قبول فرماؤں گا۔ گویا کہ زندگی کا ہر قدم ہمارا عبادت ہی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے ہم کرتے بھی سب ہیں، سارے لوگ سبھی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ مثلا کسی نے لڈو بنائے ہیں، اگر وہ نہیں بناتا تو ہمیں بھوجپور جانا پڑتا، تو اس نے ہمیں کسی بھائی نے ہمارے لڈو بنا کے ہمیں وقت پر دے دیے تو اس نے ایک قسم کی خدمت کی، اس نے جو محنت کی، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے بطور اچھی نیت اس کے کچھ منافع دے دیا، اس کو فائدہ دے دیا، تو ہماری بھی نیت اچھی ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی ثواب مل گیا، ہماری بھی عبادت ہو گئی۔ اس نے ہماری خدمت کی نیت سے اگر یہ لڈو بنائے تو اس نے بھی عبادت کر لی، خدمت کرتے ہی اس نے بھی عبادت کا ثواب لے لیا، ہم نے جب اس کو پیسے دیے اور یہ چیز لے لی تو ہم نے بھی عبادت کا کام کر لیا۔ یہ جتنی دکانیں لوگ چلا رہے ہیں، جتنے بھی بزنس کر رہے ہیں، سب خدمت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے نیت کیا کریں، ہم سمجھتے صرف آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں، آپ اپنا بزنس نہیں کر رہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے گاؤں کے اندر گیہوں نہ ہو اور کسی ایک کے پاس، کسی ایک دکاندار کے پاس گیہوں ہو اور وہ کہے صاحب میں تو 500 روپے کلو دوں گا، تو اس وقت آپ ہاتھ جوڑ کے 500 روپے بھی دو گے اور اس کا احسان بھی مانو گے اور شکر گزار رہو گے، صاحب وقت پہ آپ نے مجھے 500 روپے کلو میں وہ گیہوں دے دیے، جبکہ وہ 10 روپے کلو مل سکتے تھے، 20 روپے کلو مل سکتے تھے۔ تو آپ اس وقت احسان کیوں مان رہے ہیں، اس وقت 500 کیوں دے رہے ہیں؟ سمجھ میں یہ آیا کہ پیسہ اصل چیز نہیں ہے، ضرورت اصل چیز ہے، ضرورت اصل چیز ہے۔ اگر ضرورت کے وقت پر کوئی تمہاری ضرورت کو پورا کر رہا ہے اور وہ پیسے لے رہا ہے تو وہ پیسے دینا آپ کی خدمت ہے، اور وہ مال وقت پر بر وقت دینا وہ اس کی خدمت ہے۔ اگر ہم صرف ہر کام کے اندر صرف اپنے رب کو شامل کر لیں، اے اللہ میں پانی پلا رہا ہوں تیری رضا کے لیے، میں کھانا کھلا رہا ہوں تیری رضا کے لیے، میں میڈیکل اسپتال بنا رہا ہوں تیری رضا کے لیے، میں دکان چلا رہا ہوں تیری رضا کے لیے، میں دنیا کے تمام جتنے بھی کام کروں گا مولا میرا ہر قدم تیری رضا کے لیے ہوگا، مولا تو میری اس امور عامہ کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرما۔ تو اسی وقت قرآن کی یہ آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یوں کر کے پوری زندگی اس کی عبادت بن جاتی ہے۔ اس وقت میں نے بہت محسوس کیا کہ آخر قوم مسلم کو کس طرح سے دین کی طرف لایا جائے، کیسے سمجھایا جائے ان کو، چونکہ بہت ساری لمبی تقریروں سے تو سمجھ میں آئی نہیں رہی بات۔ تو
اور پھر بگاڑ ہمارا شروع کہاں سے ہوا؟ جب میں نے غور کیا کون کون آدمی کیا کیا غلط کام کر رہا، تو کام تو کوئی بھی غلط نہیں کر رہا۔ بھائی کوئی آدمی 2 روٹی کما رہا ہے تو وہ غلط تو نہیں ہوا، کوئی آدمی دکان چلا رہا ہے تو وہ غلط تو نہیں ہوا، کوئی آدمی کسی بھی ذریعے معاش کا کام کر رہا ہے تو وہ غلط کام تو نہیں ہے۔ اور جب وہ غلط کرے گا تو عوام اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی۔ مثلا بازار کے اندر 2 روپے کلو چاول بک رہے ہیں اور آپ اس کو 100 روپے کلو بیچنے لگے تو کیا عوام لے گی گا اس کا تو خود ہی نقصان ہو جائے گا۔ اب اگر وہ مناسب اور واجب دام میں 2 روپے کلو میں ہی دے رہا ہے تو گویا کہ وہ معاشرے کا خیال رکھ رہا ہے اور اپنے بزنس کو صحیح رکھنا چاہتا ہے، تو اس نے صحیح کام تو کیا، لیکن اب چونکہ صرف اس کی نیت صرف بزنس تھی، اس کی نیت صرف بزنس تھی، اس لیے اس کی وہ بزنس جو ہے عبادت نہیں بن پائی۔ لیکن اگر وہ نیت کر لے وہی کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے اللہ کے بندوں کو، اپنے بھائیوں کو جو بھی چیز دوں گا مناسب اور واجب دام میں دوں گا اور خدمت سمجھ کے دوں گا، تو نیت کرتے ہی ہمارا ہر کام عبادت بنتا چلا جائے گا۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ کہیں بھی بگاڑ نہیں ہے، بگاڑ صرف نیت پر ہے۔ ہماری قوم کی نیت بگڑی تو سارا سسٹم بگڑتا چلا گیا، اور اسی کو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے، تمہارے کاموں کا معاملہ تمہاری نیتوں پر ہے۔ میں نے پوچھا اپنے ضمیر سے اور اللہ کی کتاب سے میں نے پوچھا کہ آخری عبادت اور اسلام اور مسلمان ہیں کیا؟ یہ دین ہے کیا چیز؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ کیا ٹوپی کا نام دین ہے؟ مدرسے کا نام دین ہے؟ خانقاہ کا نام دین ہے؟ مسجد کا نام دین ہے؟ کسی انسان کا نام دین ہے؟ دین ہے کس چیز کا نام؟ قرآن اور حدیث کے مطالعے کے بعد سوچ جا کر رکی کہ دین تمہارے ان تمام چیزوں کا نام نہیں ہے، دین میں موجود ہے یہ چیزیں، یہ مکمل دین نہیں ہے۔ نہ ٹوپی دین مکمل ہے، نہ داڑھی ٹوپی مکمل دین مکمل ہے، نہ مسجد دین کا مکمل ڈھانچہ ہے، نہ مدرسہ دین کو مکمل کر سکتا ہے، نہ خانقاہیں دین کو مکمل کر سکتی ہیں۔ پھر دین ہے کیا؟ کہ دین کا جو بیج ہے وہ تمہاری نیت ہے۔ اگر مسجد کے مصلی پر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے تو گویا ہم وہاں بھی دنیا کما رہے ہیں۔ اگر ہم خانقاہ کے اسٹیج پر بیٹھ کر کے خانقاہ کا چوگا پہن کر کے، خانقاہ کا لباس پہن کر کے، صوفی پیر فقیر بن کر کے صرف ہماری نیت ہے کہ لوگوں سے نوٹ سمیٹیں، گاڑیوں میں گھومیں، دنیا میں عزت اور آبرو بچائیں اور کمائیں، دنیا کے اندر اپنے جھنڈے لہرائیں، صرف مقصد صرف اور صرف لوگوں کو دکھاوا ہماری نیت میں ہے، تو وہ دین نہیں ہے، بلکہ اس خانقاہ میں بھی دنیا ہو رہی ہے، مسجد میں بھی دنیا ہو رہی ہے، مدرسے میں بھی دنیا کمائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ دنیا کے کسی بھی اسٹیج پر کعبے میں مصلی بچھا دو جا کر، اور نیت درست نہیں ہے تو کعبے کا امام بھی دنیا دار ہے۔ اور اگر نیت درست ہو جاتی ہے تو اب ہم پوچھیں کیا پھل بیچنے والا دیندار ہے؟ ہاں وہ بھی دین ہے۔ حدیث شریف ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ صبح کو نکلا اور اس نے نیت کی کہ میں آج فروٹس بیچوں گا بندوں کی خدمت کی نیت سے، حلال روزی کمانے کی نیت سے، اپنے بچوں کو حلال روزی دینے کی نیت سے، تو وہ فروٹس ذلیل جگہ پر کھڑے ہو کر بیچنا بھی عبادت ہے۔ بلکہ سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گھر سے نکلتا ہے حلال روزی روٹی کی نیت سے تو میدان جہاد میں ہوتا ہے، میدان عمل میں ہوتا ہے، میدان عمل میں ہوتا ہے، اور ایسا شخص اگر دنیا سے چلا جائے، انتقال کر جائے، تو شہیدوں کی صف میں اس کو اٹھایا جائے۔ بزنس کرنے والے بہت بڑے میدان جہاد میں ہوتے ہیں، بہت بڑے میدان جہاد میں ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا جو اہم پہلو بزنس تھا لوگوں نے اس کو دنیا کا نام دے دیا، اور جو مسجد دین کا مرکز تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک طرف ہم نے بزنس کو پکڑ لیا، دین کے مرکز کو چھوڑ دیا، اور ایک طرف مرکز کو چھوڑ دیا، دوسرے دین کو جو میدان جہاد تھا اس کو چھوڑ دیا۔ میدان جہاد کہیں اپنی گردن کٹانے ہی کا نام نہیں ہے، وہ تو جہاد اکبر نہیں، وہ تو جہاد اصغر ہے، وہ تو فوج کا کام ہے، تمہارا تو ہے بھی نہیں۔ کسی بھی بارڈر پہ جا کر کے ہماری فوج لڑتی ہے، وہ فوج کا کام آپ کا نہیں ہے۔ پولیس کا کام جو پولیس کا پولیس کرے گی، آپ کا کون سا جہاد ہے؟ آپ کا جہاد یہ ہے کہ آپ نیت کرو کہ مجھے ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اگر اسکول کھولو نیت کر لو کہ مجھے اپنی قوم کو اچھی تعلیم دینی ہے تاکہ یہ اچھی سوچ ڈیولپ ہو اور یہ آگے ملت کی خدمت کر سکیں، تو آپ کا اسکول کھولنا بھی عبادت ہے، مدرسہ بنانا بھی عبادت ہے، مسجد بنانا بھی عبادت ہے، دکان بنانا بھی عبادت ہے، خانقاہ چلانا بھی عبادت ہے، لوگوں کے ساتھ مزدوری اور پلے داری کرنا بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ اپنی سانس اگر لے رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ساری کی ساری
یعنی ہمارے اسلام کی سوچ جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ سوچ کے بیج سے شروع ہوتی ہے. جب ہماری اچھی سوچ ہو جاتی ہے, اچھی نیت ہو جاتی ہے, تو وہیں سے دین ہو جاتا ہے. اور جہاں سوچ بگاڑ پیدا کرتی ہے, جہاں ہماری سوچ بگڑتی ہے, دین کی ہماری نیت بگڑتی ہے, وہیں سے ہمارا ہر نیک کام بھی دنیا بن جاتا ہے. تو میں آج کے اس میسج سے, آج کے اس پروگرام سے میں آپ کو اور سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مقصد ہے خالق کی عبادت, مخلوق کی خدمت, یہ سارے کے سارا اسی کا ایک حصہ ہے. صرف میں نے سمجھ لیا دین کو کہ دین صرف ٹوپی کا نام نہیں ہے. یہ ٹوپی اسلام میں ہے, اسلام اس میں نہیں ہے. ٹوپی اسلام میں ہے, اسلام ٹوپی میں نہیں ہے. داڑھی میں اسلام نہیں ہے, اسلام میں داڑھی ہے. کرتے پجامے میں اسلام نہیں ہے, اسلام میں کرتا پجامہ ہے. مسجد مکمل اسلام نہیں ہے, اسلام میں مسجد ہے. مدرسے میں اسلام نہیں ہے, بلکہ اسلام میں مسجد ہے, مدرسہ ہے. خانقاہ میں پورا اسلام نہیں ہے, بلکہ اسلام خانقاہ اسلام میں ہے, خانقاہیں اسلام میں ہے. یعنی ہر اچھا عمل اسلام میں ہے, ہر اچھا عمل اسلام میں ہے. کوئی ایک عمل مکمل دین نہیں ہے, مکمل دین نہیں ہے. بلکہ نیت کرو گے, اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی دین بنیں گی. نیت کرتے ہی ہر کام آپ کا دین ہے, اور نیت بگڑتے ہی آپ کا دین بھی دنیا بن جاتا ہے. اگر صرف داڑھی کا نام اسلام ہوتا تو مودی جی اس وقت سب سے بڑی داڑھی رکھے ہوئے ہیں, تو جامع مسجد کا امام انہی کو رکھ لیتے. بہت سارے بابا ہر دھرم کے رکھتے ہیں, آپ انہیں مسلمان کو نہیں مانتے. تو صرف داڑھی کا نام نہیں اسلام نہیں ہے, لیکن داڑھی اسلام میں ہے. داڑھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے, یعنی یہ اسلام کی ڈریس ہے. جیسے ایک پولیس کا آدمی ہے, وہ شخص جو ہے اگر بغیر ڈریس کے آپ کے گھر آ جائے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے, تو آپ اس کے تھپڑ ماریں گے اور کہیں گے کون ہے, تمہیں چیز نہیں جانتا. لیکن وہی جب ڈریس پہن کر آتا تو آپ رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کا آدر ادب کرتے ہیں, اور قانون کا النگھن نہیں کرتے, آپ اس کی بات کو سنتے ہیں. ایسے ہی اسلام کی ڈریس مکمل کپڑے ہیں, صرف کرتا ہی نہیں. کوئی بھی اگر ایسا کپڑا پہنا جائے جو ہمارے جسم کو ڈھک لے اور ہماری حیا کو محفوظ رکھے, ہمارے جسم کے نشیب و فراز کو بے حیائی کی طرف نہ لے کے جائے, ہمارے جسم سے بے حیائی نہ نمودار ہو, تو ہر وہ لباس جو ہمارے جسم کو مکمل ڈھکتا ہے, فرائض اور واجبات کو ادا کرنے پر ہمارا معاون ہوتا ہے, سنتوں کو ادا کرنے معاون ہوتا ہے, ہر وہ لباس دین اسلام کا لباس ہے. ہر وہ دین, اگر پینٹ ہی کوئی پہن رہا ہے, اگر وہ ڈھیلی پہنے اچھے سے, جس میں نشیب و فراز نہ دکھے, شرٹ کو تھوڑا سا نیچا کر لے, جس میں آدمی کے جسم کا جو ہے بے حیائی نمودار نہ ہو, تو وہ پینٹ شرٹ بھی دین کے دائرے میں آ سکتی ہے. لیکن جب آپ نے اس کو بے ترتیب پہنا, جسم کی بدنمائی ہوئی, آپ کی نمائش, جسم کی نمائش غلط انداز میں ہوئی, تو وہ جو ہے دنیا بن گیا, وہ بری دنیا بن گئی. جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں فیشنیبل برقعے آ گئے ہیں. ہماری بہنیں برقع پہنتی تو ہیں حیا کو چھپانے کے لیے, لیکن وہ برقعے ایسے آ گئے کہ اس میں بے حیائی ہو رہی. برقع ایسا ہو کہ جسم کو پورے طور پر ڈھک سکے, ڈھیلا ہو, لیکن اب برقعے تنگ آ رہے ہیں. تو ہماری بیٹیوں کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں, اپنی بہنوں کو سمجھائیں کہ سخت ایسے برقعے مت پہنو, یہ برقعے حرام ہیں. اگرچہ تم دنیا کی نظر میں برقعے والی بن رہی ہو, لیکن اگر سنت کے مطابق برقع نہیں ہے تو وہ بھی دنیا ہے. سنت کے مطابق لباس کوئی سا بھی ہو, وہ ہمارے نبی کی سنت کے مطابق آ جائے گا. تو کوئی بھی کام اگر ہماری اچھی نیت کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ دین ہے, اور بری نیت کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ دنیا ہے, چاہے اس پر کتنا بھی دین کا لبادہ ہم پہن لیں. تو میرے بھائیوں, خانقاہ راہ سلوک کے جو مختلف شعبوں پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں, اسی میں سے ہمارا ایک شعبہ جیسے علم الادیان ہے ایک شعبہ, یعنی ہم ایجوکیشن پر کام کر رہے ہیں, روحانیت پر کام کر رہے ہیں, اسپریچولیٹی پر کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نیچرلٹی پر کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے ملک کی ایک بہترین پدھتی ہے یونانی اور آیورویدا. یونانی اور آیوروید کو مسلمانوں نے اور ہندوستان کے لوگوں نے پس پشت ڈال دیا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی زندہ ہونی چاہیے, اور اس کے ذریعے سے جو لا علاج امراض ہیں ہمارے ملک میں ان کو دور کیا جائے, اور خدمت خلق کا یہ بھی ایک ذریعہ بن جائے. اس لیے ہم نے بزنس کے پوائنٹ سے, عبادت کی نیت سے ایک شعبہ قائم کیا, FQ فارمیسی. یہ ہے ہمارا طبی شعبہ, جو طب نبوی پر اور طب و حکمت پر, آیوروید پر ریسرچ کر کے مختلف دوائیاں ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں اب تک 125 پروڈکٹ ہم تیار کر چکے ہیں. اور گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمیں الحمدللہ اجازت بھی دے دی ہے, اس کا پرمیشن بھی دے دی ہے, اور ساتھ ساتھ لائسنس بھی دے دیا. اور اسی کا
کا ایک شعبہ F2 دواخانہ، یعنی ہم چاہتے ہیں جہاں خانقاہ ہو وہیں لوگوں کی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہو وہیں ہمارا ایک ہاسپٹل بھی ہو، جہاں خانقاہ ہو وہیں ہماری مسجد بھی ہو، جہاں خانقاہ ہو وہیں ہمارا عربک انگلش میڈیم ایک اسکول یا مدرسہ بھی ہو، تاکہ بچہ دنیا اور دین دونوں حاصل کر سکے۔ اس طرح سے 6 شعبوں پر ہم کام کر رہے ہیں، اسی کے ایک شعبے پر کام کرتے ہوئے اس کا ایک چھوٹا سا ایک اسپتال آپ کے آج ہاتھوں سے اور آپ کی دعاؤں کے سائے میں شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس کا بخدا اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے، اس کا سارے کا سارا مقصد میرے رب کی رضا ہے، اور یہ ساری چیزیں میں نے قوم کے لیے وقف کی ہیں، قوم کے لیے ہیں۔ ہماری کمپنی جو بنی ہے وہ بھی قوم کے لیے ہے، ہمارا جو اسپتال بن رہا ہے یعنی اس میں جو اسپتال قائم کیا گیا وہ بھی قوم کے لیے، اور زیادہ جو بھی چیزیں ہیں مدرسہ ہے مسجدیں جو بنا رہے ہیں ہم یہ قوم کے لیے بنا رہے ہیں، سمجھے؟ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ اور ہم سب مل کر کے دین کی خدمت کی طرف اپنا ذہن بنائیں اور سب مل جل کے دین کی خدمت کریں، اور آپ کو عبادت کے لیے زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس آج سے نیت کر لو کہ انشاءاللہ مجھے زندگی کا ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ عبادت شروع ہو جائے گی یہیں سے، کوئی نیا کام نہیں کرنا آپ کو، اللہ کی طرف سے تو صرف آپ پر چند چیزیں فرض ہیں، باقی چیزیں تو آپ پر چھوڑ دی ہیں کہ بس نیت درست کر لو، جاؤ میں نے عبادت بنا دی، کوئی چیز پہ لازم نہیں کیا، واجب نہیں کیا، ساری چیزوں میں کھلی چھوٹ ہے اللہ کی طرف سے، بس تمہیں چند چیزیں اللہ نے واجب قرار دی ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ اگر تم ٹائم سسٹم سے نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی کا سارا سسٹم بگڑ جائے گا، تو ٹائمنگ کو سیٹ رکھنے کے لیے اور آپ کی صحت کو سلامت رکھنے کے لیے، آپ کی اسپریچولیٹی اور نیچرلٹی کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت آپ پر نماز فرض کی، تاکہ آپ صبح اٹھو تو ہلکی پھلکی ورزش ہو جائے اور آپ کی روحانی یعنی اسپریچولیٹی بھی زندہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ کام میں لگ جاتے ہیں تو آپ کو ریسٹ چاہیے، آرام چاہیے، اور روحانی قوت جو کمزور ہو رہی ہے اس میں توانائی چاہیے، تو پھر 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد پھر نماز اور شروع ہو جاتی ہے، پھر 2 گھنٹے بعد اثر شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے دنیاوی فائدے تو بہت سارے ہیں، اگر تم رب کی رضا کے لیے سارے کام کرتے ہو تو مقبولیت بارگاہ خدا ہو جاتی ہے۔ یوں کر کے آپ پر صرف سال میں 1 مرتبہ روزہ فرض کیا گیا، وہ روزے سے اللہ کو کیا فائدہ؟ تمہارا بھوکا رکھنے سے اللہ کو کیا فائدہ؟ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں، پھر ہمیں کیا فائدہ؟ ہمیں بہت سارے فائدے ہیں، لیکن طبی اعتبار سے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اگر غور سے دیکھا جائے تو جیسے چلتے ہوئے نالی مسلسل چلتی رہتی ہے تو اس میں کائی جم جاتی ہے، ایسے ہی ہمارے اندر کے باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں وہ مسلسل کھانے پینے کی وجہ سے، ورزش کرنے کی وجہ سے، کام کرنے کی وجہ سے بہت مفلوج ہو جاتے ہیں، اندر سے گلنے سڑنے لگتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کہتا ہے کہ جب بندہ مسلسل اگر 20 دن تک بھوکا رہے، 24 دن تک اگر بھوکا رہے تو ہمارے اندر کے جو گلے ہوئے پارٹس ہوتے ہیں ہماری اسے باڈی کھا کر کے اسے نیا بنا دیتی ہے، اسے نیا بنا دیتی ہے۔ تو میڈیکل سائنس کو آج 1400 سال کے بعد یہ چیز دکھی، اور تمہارے اور میرے پیارے نبی رحمت اللہ العالمین 1400 سال پہلے آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی طرف سے آپ کو یہ واجب بتا گئے کہ آپ روزہ رکھو گے تو آپ کو کینسر نہیں ہوگا، ڈائبٹیز نہیں ہوگا، اور وہ لا علاج بیماریاں جن کا میڈیکل سائنس میں کوئی علاج نہیں، ان تمام بیماریوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ کو کیا نقصان، کیا فائدہ اس میں؟ تمہارے ہی فائدے کے لیے۔ اس لیے حج ہے، زکات ہے، یہ ساری چیزیں اگر حکمت کے ہم دائرے میں بات کریں تو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ الغرض یہ کہ زندگی ہماری عبادت کے لیے اللہ نے بنائی ہے، بندگی کے لیے بنائی ہے، اور بندگی کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ خالق کی جو تم پر فرض عبادت ہے اسے ادا کرنے لگو، اور باقی ہر کام کے لیے اچھی نیت کر لو، عبادت ہوگی، سب کام عبادت ہوتا چلا جائے گا، صرف نیت درست کرتے چلے جائیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہاں، یہ نعرہ آپ کو یاد رکھنا ہے، ہو سکے تو اپنے گھر میں لکھوا دو، میرا مقصد خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت ہے 4 دن کی زندگی، اسے ہم سوار لیں، توبہ کا در کھلا ہے، خدا کو پکار لیں، تفسیر بن کے پھیل جائیں روئے زمین پر، قرآن اپنے سینے کے اندر اتار لیں۔